ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ اسلام کے 3 بڑے خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن اچانک ایک زلزلہ آیا اور احد کا پہاڑ ہلنے لگا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد کے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس حدیث کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن حضرت عمر اپنی پوری زندگی ان کی یہ بات بھول نہ سکے۔ اسی لیے اپنی پوری خلافت میں حضرت عمر ایک بہت ہی عجیب دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن شہادت بھی ایسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ملے۔ حضرت عمر کی یہ دعا سن کر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو عرب میں ساری جنگیں ختم ہو چکی ہیں اور مدینہ دنیا کی سب سے سیف سٹی ہے، یہاں پر آپ کو کوئی کیسے شہید کرے گا؟ لیکن حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کر رہے گا۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عمر فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان مسجد میں نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی حضرت عمر ایک ایک صف کو کراس کرتے ہوئے انہیں حکم دے رہے تھے، مسلمانوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ آخر حضرت عمر مسلمانوں کے سامنے امام کی جگہ پر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی۔ اللہ اکبر۔ پیچھے سے فیروز جو حضرت عمر کو شہید کرنے کے لیے پہلے سے ہی مسجد میں چھپا بیٹھا تھا، فل سپیڈ سے بھاگتا ہوا آیا اور اپنے زہریلے خنجر سے زور سے حضرت عمر کو مارا اور دوبارہ مارا اور پھر دوبارہ مارا۔ اسی طرح فیروز نے بہت تیزی سے حضرت عمر پر 6 وار کیے اور حضرت عمر زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی اور فیروز نے اپنی جان بچانے کے لیے 9 اور لوگوں کو بھی شہید کر دیا اور مسجد سے بھاگنے لگا۔ لیکن جیسے مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا، فیروز نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد مسلمان حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المؤمنین، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اب آپ کا زندہ رہنا امپاسبل ہے۔ اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔